परसेंट्स होते हैं ना कोई दुख के 1000 या कोई लाख, तो वो भी दे दिए जाए तो मान नहीं टूटती। लेकिन जब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फैट मदम, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्किन्स। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, एज यूजुअल जो रूटीन जा रही है यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो बुरी हो रही है कि मैं कभी कभार नहीं उठ पाती फजर की नमाज के लिए। मामा मुझे जगाती ही नहीं है। 6:30 बजे मामा उठी नहीं थी, ये मुझे कैसे पता चला है? मामा बताई कि सुबह 6:30 का उठा हुआ है, अभी तक नहीं सोया। तो ये नहीं, मामा उठी हुई थी इसके साथ, लेकिन मामा ने मुझे नहीं जगाया नमाज के लिए। ऑब्वियसली थोड़ी सी लेट हो गई भी थी नमाज, लेकिन जगाया ही नहीं मुझे। पर चले, अब क्या कर सकते हैं। मैं अलार्म से नहीं उठ सकती, मुझे अलार्म बजता रहता और मुझे पता ही नहीं चलता। मामा को मुझे जगाना पड़ता, लेकिन मामा मुझे नहीं जगा रही। चले, कोई इतना मसला नहीं। अब हम ये कर रहे हैं सीन्स के ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, एंड ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, जो कि मुझे ना हमेशा से होता है। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता, कि मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे सब कुछ नज़र आना बंद हो जाता है। शायद गर्मी की वजह से, शायद मैं चूल्हे के आगे जाती हूँ तब मुझे ऐसे होता है। आई डोंट नो ये मुझे क्यों होता है। मैंने 2 पराठा बना लिए थे, 1 पराठा रह गया हुआ था। पता देन चाय भी रह गई हुई थी और फ्राई अंडा भी करना था, यू नो। सो मामा ने फिर आकर किया, एंड मामा ने ब्रेकफास्ट लगाया, योगर्ट रखा साथ। कहती हैं तो मैं उठते ही योगर्ट खाना चाहिए था, तो फिर मैंने योगर्ट खा लिया। अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था योगर्ट खाने को, क्योंकि गले में मेरे इतनी ज़्यादा दर्द थी। रात में मैंने सिरप पिया और फिर यू नो बलगम हो जाता है, और नाक मेरा पका हुआ। मुझे समझ नहीं आती मैं ठंडी चीज़ें खाऊं, मैं गर्म चीज़ें खाऊं, मैं क्या खाऊं जिससे मेरा नाक भी पका हुआ ठीक हो जाए, यू नो, और साथ में गला भी ठीक हो जाए। गला भी फुल ऑन खराब हुआ हुआ है। आवाज़ हो सकता है मेरी चेंज हुई, आपको फील होती हो। काफ़ी दिन हो गए हैं, ये ठीक ही नहीं हो रहा। डिस्प्रिन भी खाती हूँ, बुखार हो जाता है गले में दर्द की वजह से, एंड साथ में सिरप भी पीती हूँ रोज़ रात में ऑलमोस्ट। बट ये ज़्यादा बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा। स्टार्ट में मैंने दवाई भी ली है, लेकिन उससे भी बेटर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा घर, मैंने इतने अच्छे से किया नहीं, मैंने तकरीबन 1 पराठा खाया होगा, सही से किया, लेकिन वो तसल्ली नहीं हुई। आई डोंट नो वाई, बस मैं करना नहीं चाही थी, क्योंकि वो मुझे जो एकदम सीन हो गया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बाद में मैं लेटी हुई थी, और मामा ने ज़बरदस्ती मुझे उठाकर ब्रेकफास्ट करवाया। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर मैं अगेन बैठी हुई थी। देन वही थॉट कि हम अपनी ज़रा सेल्फ केयर कर ही लें। आज काफ़ी सालों के बाद, साल के बाद ऑलमोस्ट, हम सोच रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे अपनी सेल्फ केयर करते वक्त। सेल्फ केयर मैं आपको पहले बताती चलूँ। मैंने आपको बताया था हमारे पाँव इतने ज़्यादा ख़राब हुए, इतने ज़्यादा ख़राब हुए कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करती और दिखा भी नहीं सकती, इतने ज़्यादा ख़राब हुए। तो मामा ने भी अपने पाँव को पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई, और मैंने तो मॉइस्चराइज़र, और जिब्रील को भी मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, क्योंकि जिब्रील देख रहा था ये दोनों क्या कर रही हैं मामा और रनिया। सो मैंने कहा और तुम्हें भी लगाऊं मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये भी कभी कभार, मोस्टली ये नंगे पाँव चल रहा था। इसको इतना कहते हैं शूज़ पहनो, शूज़ पहनो, और जब इसको कहते हैं शूज़ पहनने को, तो ये क्या काम करता है? एक येलो शूज़ पहन लेगा, वो भी इस साइड, यानी राइट पाँव वाला लेफ्ट में पहन लेगा, और दूसरा एक और शूज़ लेफ्ट वाला राइट में। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, क्या एक्सप्लेन करूँ आपको मैं। तो ये करता है, कभी कभी खुद अच्छे से पहन लेता है शूज़, फिर हमें ही पहनाने पड़ते हैं, और जब हम पहनाते हैं तो इतनी मुश्किल से पहनता है। इसको शूज़ पहनना पसंद नहीं है। तो इसके पाँव पे भी मॉइस्चराइज़र लगाया। देन मामा वाज लाइक इसको ना आज शॉर्ट दिलवाना है, एंड लास्ट टाइम आई वाज लाइक मामा को कि आप ना नेक्स्ट टाइम आई फील लाइक इसको वॉशरूम में शायद दिलवाएंगे। और लास्ट टाइम मामा ने इसको फिर लास्ट वीक में, यानी इसको वॉशरूम में शायद दिलवाया। एंड जब लास्ट टाइम मामा ने इसको शायद दिलवाया, मामा वाज लाइक अब नेक्स्ट टाइम तुम ना इसको शार्ट दिलवाओगी। सो आज मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने इसको शार्ट दिलवाया। मामा इतना मामा वाज नॉट सो सेटिस्फाइड, बट क्या कर सकते हैं। अब मैंने नहला दिया था इसको अच्छे से, फिर मैंने भी शार्ट ले लिया। एंड मेरे बाल ज़रा ना अभी टैकल हुए हुए हैं, सो आई विल डू ब्रश इन यू नो सम मिनट्स, वीडियो बंद करते ही। और मैं पता नहीं, मेन बात, हाँ मैं ये कहने वाली थी कि कल ही यू नो क्लीनिंग हुई थी, तो आज इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई शाम में तो सिर्फ फूल झाड़ू से करेंगे सारा क्लीन एंड ऑल। अंदर किचन में थोड़ा सा यू नो गंद हो गया, क्योंकि रात के टाइम तो फुल ऑन क्लीन था। कल मामा ने मुझे बर्तन धोने ही नहीं दिए थे। मगरिब के टाइम मामा ने मोटर चलवाई, एंड मामा वाज लाइक मैं साथ ही बर्तन धोती। मैंने मामा को इतना मना किया। मामा वाज लाइक तुम मगरिब की नमाज़ पढ़ो। मामा ने पढ़ ली हुई थी, तो मैं कुछ मामा को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती थी कि आप ये काम करें और मैं जो है नमाज़ पढ़ के बर्तन धोऊंगी। मामा ने फुल ऑन अपनी मर्ज़ी करते हुए बर्तन धोए, और इतने ज़्यादा बर्तन थे।
کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا اتنے زیادہ برتن. جب ماما دھوئی جائیں تھی آئی واز لٹرلی شاکڈ اینڈ امبیرسڈ کہ ماما کو دھونے پڑے ہیں. چلیں جی, کچن شام کو صاف ہو گیا تھا سارا, ماما نے ساری کلیننگ کر دی تھی, اسٹوو بھی کلین کر دیا تھا, لیکن بریک فاسٹ بنا آئی ڈونٹ نو. رات میں ڈنر بھی ہوا تھا, ہلکا پھلکا سا لیفٹ اوور ہی ماما کو ہیٹ کر کے دیا تھا جبریل کے لیے. میں نے نا فرینچ ٹوسٹ بنائے تھے, اور فرینچ ٹوسٹ جو ہیں اچھے بنے تھے, بہت ہی اچھے بنے تھے, اور میری اتنے زیادہ فیمس ہے نا کہ میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی آئی ڈونٹ نو شیئر ہو گئی بھی ہے یا ابھی ہونی ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی یا. سو میں نے جو ڈنر کیا تھا بڑا ہی سمپل سا, آدھی روٹی کھائی تھی, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا, شاید اس لیے مجھے صبح اٹھ کر ایسے ہو رہا تھا جو مجھے بریک فاسٹ کے ٹائم ہوا ہے. مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو وائی. اینڈ میں جا کر فل لیٹ گئی ہوں, اور پھر پنکھا بھی نہیں چلایا ہوا تھا میں نے, کیونکہ یہ باہر ہی سارا کچن اینڈ ٹی وی لان, پھر میں اندر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی مجھ میں اتنی. چلے جی, بریک فاسٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ساتھ ہی ہمارا بڑا ہی مزیدار قسم کا ٹیبل لگ رہا تھا, لیکن اس طرح آج مجھے ماما کے بغیر لنچ کرنا پڑ رہا ہے. کافی ساری احساسات میں فیل کر رہی ہوں, ظہر کی کافی نماز ساری کافی اچھی لیٹ. چیزیں اور کافی ساری بری. اچھی سینس میں کہ ماں ایک کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا, کہ جب وہ آپ کے قریب ہوتی ہے آپ کو اتنا سکون محسوس ہوتا ہے, اور وہ سکون تبھی آپ فیل کر پاتے ہیں کہ یہ سکون ہے جب آپ کی ماں تھوڑی بھی آپ سے دور ہو, یا ماما سوئی ہو ایون, تو وہ خاموشی جو ہوتی ہے نا, ماں کی آواز نہ سن پانا, وہ تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی, وہ اتنی عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنی ماما کو جگا, جیسے میرا دل کیا, لیکن دین یو ریئلائز کہ ماما پوری رات بھی نہیں سو پاتی. جبریل کبھی اٹھ رہا ہے, کبھی سو رہا ہے, کبھی اس کو کوئی ایشو آ جاتا ہے, بچہ ہے نا. سو بچے کی ایک ماں اپنی ساری چیزیں بھول جاتی ہے. شی جسٹ سیز کہ میرا بچہ خوش رہے, میرے بچے کو ہر چیز ٹائم پہ ملے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ پوری رات جاگتی رہتی ہیں. ایون ڈیلی بیسس پہ بھی بچہ روٹین اپنی چینج کر لیتا ہے. جیسے اب جبریل جناب کی ہوئی ہوئی ہے روٹین چینج, رات کو 10-11 بجے تقریباً یہ سو جاتا ہے اور صبح 8 بجے اٹھ جاتا ہے. تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم فجر کے ٹائم سوتے ہیں اینڈ 1-2 بجے اٹھتے ہیں. پہلے اس کی بھی روٹین یہی ہوا کرتی تھی. جب سے اب اس کی روٹین چینج ہوئی ہے, ماما کو بھی اس کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے, اینڈ روٹین ہماری وہی رہتی ہے بڑوں کی اوبویسلی. تو ماما کی نیند پوری ہو ہی نہیں پاتی. آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں, لیکن ماما کہتی بھی نہیں ہے. سو یہ چیزیں اوبویسلی بچے بھی فیل کر لیتے ہیں, جیسے میں بڑی ہوں تو میں فیل کر لیتی ہوں کہ ماما کی نیند پوری ہو ہی نہیں پاتی. کہ مائیں کہتی نہیں ہیں, مائیں کچھ بھی ان کو سیکریفائز کرنا پڑے اپنے بچوں کے لیے, اپنی نیند, اپنی سیلف کیئرنیس, یعنی مائیں تو اپنی سیلف کیئر کرنا ہی بھول جاتی ہیں. وہ جو میں نے پیچھے کہا کہ مائیں اپنے بارے میں سب کچھ ہی بھول جاتی ہیں, اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ ماں کی وہ صورت ہی نہیں رہتی جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی صورت ہوتی ہے. مائیں اس حد تک سیکریفائز کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کی فیوریٹ چیز ہے تو اس کے لیے پڑی رہے, میں رہنے دیتی ہوں, میں نہیں کھاتی. مجھے سمجھ نہیں آتا ماؤں کے لیے میں کیا کہوں, میں جتنا بھی کہہ لوں وہ کم ہی ہوتا ہے. ہمیشہ ہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اور اگین یہ میں کہوں گی, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی بھی ماں کے بچے اس سے جدا ہوں 1 بھی سیکنڈ کے لیے, 1 بھی سیکنڈ سے بھی کوئی کم ڈیجٹ ہو تو وہ میں کہہ دوں بس ماں سے اس کے بچے دور نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ ماں سے جب بچے دور ہو جاتے ہیں نا, ایون وہ کوئی بھی ایج ہو, وہ آپ بچہ دیکھ لیں 1 مہینے کا ہو, اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ماں کی, اپنی ماں کی. دین جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تب تو وہ اوبویسلی ماں کو اپنی پہچاننے لگ جاتا ہے, اس کو باتیں کرنی آتی ہیں, اس کو پتہ ہے یہ میری ماما ہے, اینڈ ایوری تھنگ ہی نوز. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے, اور یہی میری 24 آورس کیئر کرتی ہے, مجھے دیکھتی ہے, میری نیپیز چینج کرتی ہے. بچہ یہ چیزیں کہتا نہیں ہے اوبویسلی, اتنا سمجھدار نہیں ہوتا, لیکن بچے کے جو مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کے ایکسپریشنز, کے ریئیکشنز, اس کا سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ میری ماں ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے. اور کوئی بھی عمر کا حصہ ہونا, بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. 50 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے, تو اس کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینسز کیے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے. اوبویسلی میں نے اپنی ماما کو بھی دیکھا, ان کو ابھی تک اس عمر کے حصے میں بھی اپنی ماں کی ضرورت ہے. ابھی بھی ان کو اوبویسلی مس کرتی ہیں ماما. انشاءاللہ میری تو یہی دعا ہے وہ بھی ملے اپنی ماما سے, اور میں بھی اپنی نانوں سے ملوں انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں جب ماں اور بچہ ملتے ہیں نا, ایون وہ 1 سال بعد ملیں, دوری کے بعد, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, ایون وہ جو محبت, وہ پیار ہوتا ہے نا ماں کا اپنے بچے کے لیے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا.
اور بچوں کا بھی آبویسلی. اور ماں کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے, اس سے دور رہتے ہوئے بھی, اس سے قریب رہتے ہوئے بھی, کہ میرے بچے کو کبھی بھی کوئی دکھ نہ آئے. کیونکہ دکھ جو ہے نا, ماں اپنے بچے کا برداشت نہیں کر سکتی. اس کو جتنے مرضی دکھ دے دیے جائیں, جس مرضی قسم کے, اینڈ لیول کو پرسنٹس ہوتے ہیں نا کوئی دکھ کے 1000 یا کوئی 1,00,000, تو وہ بھی دے دیے جائیں تو ماں نہیں ٹوٹتی. لیکن جب اس کے بچوں کو کوئی دکھ ملتا ہے نا, تب ماں نہیں سہ پاتی. جیسے بلی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے نا, کہ کوئی اس کے بچوں کو لینے آتا تو وہ اپنے پنجے مارنے لگتی ہے, ویسے ہی ہماری ماؤں کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے, پوری 100% کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں. وہ اپنے بچوں کو ہر نقصان سے, ہر دکھ سے, ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے دور رکھیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں, اور آزمائشیں بھی ہوتی ہیں پھر کچھ, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ماؤں کو اسپیشلی. اور اوبویسلی جب ماؤں سے بچے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور ہر حالت میں نا, کافی سارے یہاں پہ ٹاپک ڈسکس ہونے لگ پڑے, ماؤں کا, بچوں کا, اینڈ دین صبر کا. اللہ تعالیٰ نا آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں اس پہ آزمائش ڈالتا ہوں تو یہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, شکرا پر نہ آ ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کیوں چیز میری پیاری چھین لی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی پیاری چیز چھین کے نا آپ کو آزماتے ہیں. سو ان دی اینڈ یہی ہے کہ اگر آپ سے آپ کے بچے اللہ نہ کرے دور ہو جاتے ہیں, سو یو جسٹ نیڈ ٹو ڈو صبر, اینڈ دین اللہ تعالیٰ گیو یو ریوارڈ اوبیسلی اچھا ہی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا تو بہترین ہی ہوتا ہے. سو بس انتظار کرنا اچھے وقت کا, اور ماؤں نے بھی اور بچوں نے بھی. اور اپنے بچوں کے لیے دعا تو ماں کرتی ہے, اور میری ماؤں کے لیے اور بچوں کے لیے یہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, کہ کبھی بھی کسی بھی ماں اور بچوں کے درمیان دوری نہ آئے. 1 سیکنڈ کی بھی, 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں یا 1 دن کی, میں 1 گھنٹے یا 1 دن کی بات کرتی ہی نہیں, میں کہتی ہوں 1 سیکنڈ کی بھی دوری نہ آئے. سو بس یہی ہے, اپنی ماؤں کی قدر کریں, اپنی ماؤں سے پیار کریں. اور میں نے کافی زیادہ فمبل کر رہی ہوں کیونکہ آئی گیٹ ایموشنل وین ایور ماں کی ڈسکشن ہوتی ہے, ماں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے. تو بس اس چیز میں نا میری آنکھوں میں تھوڑے سے آنکھوں میں تو نہیں, حلق میں تھوڑے سے آنسو پھنس جاتے ہیں. اور ادروائز آئی ایم ریئلی ویری اسٹرانگ. اور پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کچھ اور ٹاپکس پہ میری حلق میں آنسو پھنس جایا کرتے تھے. ابھی بھی 1-2 ٹاپکس ہیں, اور ادروائز آئی ایم ریئلی 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 ویری اسٹرانگ. اینڈ یو گائز نو, کافی ساری ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں جو میں کر رہی ہوتی ہوں, اور میں حیران ہوتی ہوں خود بھی دیکھ کر کے یہ ڈسکشنز میں کر رہی ہوتے ہیں نا. بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ماؤں کو سلامت رکھیں. تو مائیں بچوں کو ایسا کانفیڈنس بھی دیتی ہیں کہ بچے ہر طرح کی بات کر پائیں ہر ایک کے سامنے. سو بس وہی میرا سین ہے, ماما نے مجھے ہر چیز کہنے کا کانفیڈنس دیا ہوا ہے, ہر چیز لمٹ میں رہ کے کرنے کا, لمٹس بتائی ہوئی ہیں. اور بچوں کو اپنی لمٹس بتائیں, کیونکہ جو زمانہ جا رہا ہے نا, یو نیڈ ٹو ٹیل یور کڈس دیئر لمٹس. فرینڈس, دوستیاں اور انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر کرتا ہے بچوں پہ. جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ وہی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ اتنا فریڈم دیں, اور لمٹ میں آبویسلی رہ کے, ان کو یہ فیل نہ ہو کہ اگلا یہ کر رہا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. اس کو آپ نے کچھ اس طرح کی آزادیاں دی ہوں جو آبویسلی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایسی آزادیاں بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں یا کچھ بھی. ایون ان دی اینڈ اس بات کو ختم کرتے ہیں, کسی اور دن ڈسکس کریں گے. ماؤں کی قدر کریں اور ماؤں سے پیار کریں. اور ماؤں نے تو ریٹرن میں کرنا ہی ہوتا, مائیں تو کرتی ہی ہیں, ریٹرن میں نہیں, مائیں کرتی ہی ہیں. سو بس یہ تھا آج کا ٹاپک, یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک, شیئر, کامنٹ, سبسکرائب. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا, سی ان دی نیکسٹ ون, لو یو آل.